ہم ایک سفر میں ہوائی جہاز میں تھے تو ایک دہریہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس سے ہم نے تھوڑی سی بات کی, ذرا مانوس ہوا. یوں وہ تھا تو اپنے مشرک, لیکن دہریے پھر ہو گیا. وہ کہتا میں وید وغیرہ کو بھی نہیں مانتا. پھر اس نے مجھ سے یوں کہا, بڑی صاحب ایک بات میں تم سے پوچھتا ہوں. میں نے کہا پوچھو. بولے مولوی صاحب, دنیا کے کروڑوں آدمی بلکہ ارباں ارب آدمی اللہ کو مانتے ہیں, مسلمان بھی, ہندو بھی, کرسچن بھی, یہودی بھی, نصارہ بھی. لیکن اس میں مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ کسی نے اللہ کو دیکھا تو ہے, پھر یہ اللہ کو کیسے مان؟ جو چیز دکھائی نہیں دیتی اسے ہم کیسے مانیں؟ اس نے کہا مولوی صاحب معاف کرنا, میں نے بہت سے جوگیوں سے پوچھا لیکن میرے کو اطمینان نہیں دلا سکے, چونکہ میرے ماں باپ اسی لائن کے تھے. میں نے ان سے پوچھا, کسی نے میرے کو اطمینان نہیں دلایا. تمہاری باتوں سے میرا اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید تم مجھے سمجھا سکو کہ جو اللہ دکھائی نہیں دیتا اس اللہ کو کیسے مانیں. میں نے کہا دیکھو, وہ ڈاکٹر بھی تھے, ٹوکیو سے کوئی ڈگری لے کر آ رہے تھے اور جا رہے تھے اپنے وقت. میں نے کہا دیکھو, بغیر دیکھے دنیا کے کروڑوں آدمی کروڑوں چیزوں کو مانتے, بغیر دیکھے دنیا کے کروڑوں آدمی کروڑوں چیزوں کو مانتے. اور میں نے کہا ان ملکوں کے اندر بھی جہاں بالکل دہریت پھیلی ہوئی ہے وہاں پر بھی کروڑوں انسان کروڑوں چیزوں کو بغیر دیکھے مانتے. مجھے جب کروڑوں کو تو رہنے تو تم دو چار بتا دو ہمیں کہ جتنے آدمی بغیر دیکھے مانتا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک شرط ہے, بغیر دیکھے جو چیز مانی جاتی ہے وہ علامت اور نشانی سے مانی جاتی ہے, بغیر علامت اور نشانی کی نہیں مانی جاتی. یا تو چیز کو آدمی دیکھ کر مانتا ہے, اور بغیر دیکھے کب مانے گا جب وہ چیز تو دکھائی نہ دے لیکن اس کی نشانی دکھائی دے. وہ ذرا سوچ میں پڑا. میں نے کہا زیادہ مت ڈاکٹر تھا, ابھی میں ضرور بتاتا ہوں. میں نے کہا تمہاری عقل اور میری عقل دکھائی دیتی ہے؟ نہیں دکھائی دیتی. جتنے جہاز میں آدمی بیٹھے ان کی عقلیں آپ کو دکھائی دیتی وہ کہہ. میں نے کہا کسی ایک آدمی کی عقل زندگی میں آپ نے کبھی دیکھی تو نہیں دیکھی. میں نے کہا بتا عقل کو بات سے ہوگی نہیں مانتی. مجھے مانتا ہوں. میں نے کہا انداز نہیں مانتے بلکہ نشانی سے مانتے. آپ میرے کو عقل والا کہتے کیونکہ میرے اندر عقل کی نشانی ہے, اور وہ نشانی کیا کہ آدمی بہکی بات نہ کرے اور آدمی ڈھنگ کے کام کرے, اس کے اندر عقل ہے. اگر آدمی کی عقل کھلی جاتی ہے تو بہکی باتیں کرتا ہے, پتھر مارتا ہے, گالیاں دیتا ہے, یہ نشانی ہے عقل کے ہوئی. تو میں بہکی آدمی بات نہیں کرتا, کس نشانی سے آپ نے عقل کو مانا؟ آپ نے دیکھ کر نہیں مانا. نہیں, آج یہ بات تو ہے دکھائی نہیں دیتی نہیں, بغیر دیکھے مانا اور نشانی اور علامت کے مانا. میں نے کہا دوسری بھی بات, میں نے کہا آپ کے اندر بھی روح ہے, میرے اندر بھی روح ہے, جان ہے. میں نے کہا یہ جان اور روح آپ نے دیکھی کسی کی؟ آپریشن جب آپ کرتے ہو تو بھی اندر جان نہیں دکھائی دیتی لیکن ہے زندہ. لیکن روح کو مانا بغیر دیکھے نشانی سے مانا. اور وہ نشانی کیا ہے؟ آدمی کی آنکھ دیکھتی ہے, کان سنتے ہیں, زبان بولتی ہے, ہاتھ پکڑتے ہیں, پیر چلتے ہیں, یہ علامت ہے نشانی. کس سے آپ نے جان دیا کہ یہ آدمی بھٹا ہے؟ میں نے کہا سوتے سانپ پر چیوٹی نہیں آتی اور مرے سانپ پر آتی ہے. سوتے آدمی کو گدھ نہیں کھاتا, مرے آدمی کو گدھ کھاتا ہے. میں نے شروع کو ڈاکٹر صاحب آپ اور میں بھی مانتے ہیں اور چیوٹی اور گدھ بھی مانتے ہیں. میں نے کہا اتنی آنکھ آ رہے یہ بات نہیں, لیکن علامت روح کو مانا گیا. اب وہ اور زیادہ ساوتا ہوا اور ہوائی جہاز میں سارا چاروں طرف کا جو مجمع تھا وہ متوجہ ہو گیا. جتنے بھی جاننے والے سارے متوجہ ہو گئے. میں نے دو چیزیں میں نے بتائی, ایک عقل ایک روح, بغیر دیکھے مانا لیکن نشانی. میں نے تیسری چیز بھی لے لو, جنگل بیابان کے اندر اگر کوئی مکان بنا ہوا آپ نے دیکھا
تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ مکان خود نہیں بنا بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. آپ نے اس بنانے والے کو دیکھا ہم کر نہیں تو بغیر دیکھے بنانے والے کو مانا اس کا ہم مانا. لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ بنانے والا کالا ہے کہ گورا، لمبا ہے کہ چکنا. میں نے یہ نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس مکان کا کوئی بنانے والا ہے. وہ کہا یہ بھی مانتا ہوں، میں نے یہ مکان نشانی ہے اس بات کی کہ اس کا کوئی بنانے والا. 3 باتیں ہو گئی. میں چوتھی لے لو، میں آپ کو ڈاکٹر مانتا ہوں. آپ کو کالج میں جاتے ہوئے میں نے دیکھا، آپ کی وہ سرٹیفکیٹ میں نے دیکھی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو ڈاکٹر مانتا ہوں. کیوں؟ کہ آپ کے اندر نشانی ہے اس بات کی کہ آپ ڈاکٹر ہیں. بیماروں کو دیکھتے ہیں، دوا دیتے ہیں، طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، یہ نشانی ہے. ورنہ میں نے آپ کا سرٹیفکیٹ نہیں دیکھا، اس نشانی نے میں نے آپ کو مگر ڈاکٹر مانا. 4 باتیں میں نے یہ 5ویں بتاؤں گا، اس کے بعد 6ویں نہیں بتانے کا. میں تو کروڑوں کا کپتن بتاتا. میں نے کہا 5ویں ایسے بتاتا ہوں کہ بے پڑھا آدمی بھی اسے مانتا ہے. انہیں وہ کیا؟ میں نے کہا جنگل بیابان میں کوئی اونٹ جا رہا، کوئی اونٹ گزر گیا. ایک دیہاتی نے اونٹ تو دیکھا نہیں جاتے ہوئے، لیکن اس کی مینگنی نہیں لی اور اس کے چلنے کے نشانات دیکھ لیے، اونٹ نہیں دیکھا. تو میں نے کہا بغیر دیکھے اس نے اونٹ کو مانا کہ نہیں مانا؟ کیا مانا؟ میں اونٹ دیکھا تو نہیں، کبھی کیسے مانا؟ کیونکہ مینگنی سے اور اس کے پیروں کے نشانات تھے. تو میں نے کہا بغیر دیکھے اونٹ کو ایک بے بڑا آدمی مانتا ہے مینگنی کی نشانی سے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تم پڑھے لکھے اور کروڑوں پڑھے لکھے، ان کو اتنا نہیں معلوم کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا چاند سورج، منی کے 2 گندے پتھروں سے اتنے بڑے انسان کا بننا، چھوٹے سے بیج سے اتنے بڑے درخت کا بننا، پھر درخت کے بعد پھلوں کا آنا، پھلوں کے رس کا آنا، پھر اس کے بعد طور کا لگنا. میں نے کہا یہ ساری باتیں اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا. مینگنی سے اور تو سمجھ میں آ گیا اور آسمان زمین میں اس کا بنانے والا سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا اسی بنانے والے کو ہم اللہ کہتے ہیں اور بغیر دیکھے اسے مانتے ہیں، لیکن نشانی سے مانتے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. وَمِنْ آيَاتِهِ منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمان ہے، کیسا بغیر کھمبے کے بنا ہوا ہے. 1000 سال ہو گئے لیکن اس میں کوئی درار نہیں پڑی. 1000 سال ہو گئے زمین کو، لیکن اپنے نظام کے ساتھ ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. تمہارے لہجوں کا الگ الگ ہونا، تمہاری آوازوں کا الگ الگ ہونا اور تمہاری صورتوں کا الگ الگ ہونا، یہ نشانی ہے اللہ کی بھی. اللہ کی صفت ہر بات دیکھیے، جتنے انسان اللہ نے بنائے اتنے آوازیں اللہ نے بنائی اور اتنی صورتیں اللہ نے بنائی. اللہ کے خزانے کے اندر صورتیں بے حساب ہیں اور اللہ کے خزانے کے اندر آوازیں بے حساب ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے انسان بنائے اتنی اللہ تعالیٰ نے آوازیں بنائیں، اور آئندہ جتنے انسان اللہ بنائیں گے اتنی ہی آوازیں بنائیں گے. تو خدا کے خزانے نے آوازیں کتنی بے حساب اور خدا کے خزانے میں صورتیں کتنی بے حساب. حالانکہ ہر ایک کو وہی 2 آنکھیں، وہی ناک کے 2 نتنے، وہی 2 کان، وہی 2 گال، وہی 1 تھوڑی، وہی 2 ہونٹ. یعنی فرق نہیں کیا کہ باپ کے 10 بیٹے پہچاننے کے لیے کسی کو 3 آنکھیں دے دی، کسی کو 5 کان دے دی. ایسا نہیں کیا خدا نے، سب کو بالکل برابر برابر دیا. لیکن صورت جو ہے دیکھے جتنے آپ بیٹھے ہو لاکھوں کی مقدار میں، لیکن ہر آدمی کی صورت الگ ہے. ہر آدمی اللہ کے خزانے میں صورتیں بے حساب، اللہ کے خزانے میں آوازیں بے حساب.
اللہ کے خزانے میں ہر چیز میں حساب ہے. دنیا چھوٹا برتن، یہاں اللہ تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں، اور آخرت بڑا برتن، وہاں پر اللہ زیادہ زیادہ ڈالتے ہیں. لیکن خزانے میں ان کے بھی حساب. تربوز کا ایک بیج لے لو، اس بیج کے اندر اگر کوئی یوں کہے کہ کروڑوں تربوز ہیں، تو یہ بھی اس سے بات پوری نہیں گئی. اگر کوئی یہ کہے کہ ایک بیج میں بے حساب تربوز بھرے ہوئے ہیں، یہ بات ٹھیک. ایک تربوز آپ نے بیج کے زمین کے اندر ڈالا، تربوز کا بیج آپ نے زمین میں ڈالا، اس کو پانی پلایا، تربوز کی بیل نکلی. 4 مہینے میں اتنے بڑے بڑے 10 تربوز تیار ہو گئے. 10 تربوز جو تیار ہوئے تو ہر تربوز میں 20 بیج ہیں، اور ہر بیج کے اندر پھر 10 تربوز ہیں، پھر ہر تربوز میں 20 بیج ہیں. لیکن اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا کہ وہ سارے تربوز ایک ساتھ میں تیار نہیں ہو جاتے. ورنہ اللہ کس طرح قدرت رکھتا ہے کہ جو دھیمے دھیمے دے رہا وہ سارے تربوز ایک ساتھ میں جمع کر دے. تو زمین آسمان کے بیچ کا حالات تربوزوں سے بھرا ہوا ہو. ہر ریل، موٹر، ہوائی جہاز اور راکٹ، یہ سارے کے سارے اپنی اپنی جگہ پر جام ہو جانے، اور ہم اور آپ اپنی اپنی جگہ پر جام ہو جانے، ایک دوسرے کو دیکھنا مشکل ہو جاوے، بلکہ ساتھ دینا بھی مشکل ہو جاوے، کیونکہ ہر جگہ تربوز ہی تربوز. لیکن اللہ اب پھر زمین سے آسمان پہ کتنے تربوز بھرے ہیں نا، ان میں بھی ہر تربوز کے اندر 20 بیج، اور پھر ہر بیج میں 10 تربوز، کچھ جگہ نہیں. تو اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ ایک بیج کے اندر بے حساب تربوز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذرے میں کائنات بدل کی ہے. لیکن اللہ جل جلالہ و علا والہ کہ دنیا کے اندر دھیمے دھیمے ہر چیز کو چلاتے، ایک دم نہیں چلاتے. اب دیکھیں تربوز نکلا تو اس کے اندر کا لال لال گودا یہ تو کھایا انسان نے، اور اس کا موٹا تھا چھلکا یہ کھایا بھینس نے، اور اس کے اندر کے دانے یہ کھائے مرغی نے. مرغی نے دانے کھائے، اس کے اندر بنا انڈا، اور بھینس نے موٹے سے چھلکے کھائے، اس سے بنا دودھ. یہ انسان جو تھا اس سے گودا الگ کھایا، دودھ الگ کھایا، انڈا الگ کھایا. یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے انسان کی تربیت کے لیے بنائی. الحمدللہ رب العالمین. پالنے والے میرے محترم دوستو، یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات کو پورے عالم پہ جا کے دعوت دینی ہے. دعوت دینی ہے نہیں دینی؟ پورے عالم کے اندر دعوت کی ایک فضا بنانی ہے. تو ہم لوگ کوئی نبی آنے والا نہیں.